اب آخر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت پاک کے ساتھ محبت اور اہل بیت کی آپ کے ساتھ محبت کو میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حکمران بنے تو جتنے صحابہ بدر میں گئے تھے، بدری صحابہ، ان سب کے بیٹوں کو، صحابہ کے بیٹوں کو 2-2 ہزار روپیہ ماہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا کہ یہ عام باپ کے بیٹے نہیں، یہ اس باپ کے بیٹے ہیں جس نے اسلام کی سب سے پہلی جنگ میں اسلام کے لیے تلوار اٹھانے کا موقع حاصل کیا ہے۔ تب کیا کو سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-2 ہزار روپیہ تمام بدری صحابہ کے بیٹوں کا وظیفہ 2-2 ہزار روپیہ لگایا، لیکن حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وظیفہ 3,000 لگایا۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھنے لگے، ابا جی اسامہ سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی ہیں، اسامہ سے زیادہ مارکوں میں شامل میں ہوا ہوں، اسامہ سے زیادہ فتوحات میں نے حاصل کی ہیں، اور وہ بھی بدری صحابی کا بیٹا، میں بھی بدری صحابی کا بیٹا، اس کا وظیفہ 3,000 روپے، میرا وظیفہ 2,000 روپے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید کو یہ وظیفہ 3,000 اس لیے دیا ہے کہ زمانہ اسامہ بن زید کو محبوب رسول کہہ کے بلاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید سے سرکار پیار بڑا کرتے تھے، باقاعدہ حدیثوں میں حضرت اسامہ بن زید کے حوالے سے الفاظ موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو درخواست لے کے حضرت اسامہ بن زید آ جایا کرتے، میرے آقا علیہ السلام اسے کبھی رد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور اپنی سواری پہ اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں جو ہے وہ جھولے دیا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ اسامہ بن زید ہمارے سین میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ناک سے رطوبت نکلی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا عائشہ کوئی کپڑا لے کر آؤ اور اس کا ناک صاف کرو۔ کہتی ہیں ابھی میں اٹھی اور ابھی میں کپڑا ڈھونڈ رہی تھی، میرے دیکھنے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ ہاتھ جنہیں اللہ ید اللہ کہہ کے بلاتا ہے، ان پاک ہاتھوں سے حضرت اسامہ بن زید کو ان کی ناک کو صاف کر کے زمانے کو بتا دیا محبوب خدا اسامہ بن زید سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو 3,000 وظیفہ لگایا نا اسامہ بن زید کا، تو میں نے اس لیے لگایا کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا بیٹا ہے۔ وہ ذرا اپنی ایمانداری نہ سوچو، اگر حضرت عمر فاروق نے محبوب علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے کا وظیفہ اتنا زیادہ لگا دیا تو امام حسن و حسین کا کتنا لگایا ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام کے شہزادوں کا امام حسن و حسین کا وظیفہ کتنا لگایا ہوگا۔ تو میرے دوستو امام حسن کا وظیفہ، حضرت امام حسین کا وظیفہ، دونوں کا 5-5 ہزار وظیفہ ماہانہ نبی پاک علیہ السلام کے دونوں شہزادوں کا 5-5 ہزار وظیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا اور زمانے کو بتایا کہ عمر شان بڑی رکھتا ہے لیکن اہل بیت سے پیار بھی بڑا رکھتا ہے۔ یہ لوگ آج کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی آپس میں لڑائیاں تھیں، نعوذ باللہ ان کے آپس میں معاملات تھے۔ جس وقت ایران فتح ہوا، ایران کی شہزادی کو لایا گیا، مال غنیمت تقسیم کیا گیا، حضرت عمر فاروق نے سارا مال تقسیم کر دیا، شہزادی رہ گئی۔ اب اس شہزادی کو کسی کے حوالے کرنا تھا، کسی مجاہد کو دینا تھا کہ وہ اس سے نکاح کر لے۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلام ذرا بات توجہ سے سننا، جس وقت سارا مال تقسیم ہو گیا اب رہ گئی شہزادی، تو لوگوں نے کہا یہ شہزادی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اگر شہزادی ہے تو میں اس کا نکاح بھی شہزادے سے کروں گا۔ اب لوگوں نے کہا ابھی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ فیصلہ کل کیا جائے گا۔ اگلے دن جب لوگ حاضر ہوئے اس شہزادی کو لایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ سوچ رہے تھے کہ چونکہ حکمران کے بیٹے ہم ہیں تو شہزادے ہم ہیں، ہمارے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جس وقت دربار لگا لوگ حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق فرمانے لگے این حسین ابن علی، حسین ابن علی کہاں ہیں؟ حضرت حسین ابن علی کو بلایا گیا، ان کے ساتھ حضرت شہر بانو وہ شہزادی کا نام تھا، ان کا نکاح کر دیا گیا۔ بعد میں آپ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ تسا کتے غلط فہمی لی سی کہ تانوں نکاح لبنے، تسی کدے بیٹے ہو؟ تسی او دے بیٹے ہو کہ جڑا اونٹ چراندا سی تے 7 اونٹ ایک لائن سے کھڑے نہیں سن ہوندے۔ آج اگر اتنے لاکھ مربع میل پر میری حکومت ہے تو اس کے اندر کمال عمر کا نہیں ہے، اس کے اندر کمال میرے باپ خطاب کا نہیں ہے، اس کے اندر کمال میرے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا ہے۔
اور وہ محبوب علیہ السلام کے جو نواسی ہیں وہی شہزادے ہیں، تم کیسے شہزادے بن گئے؟ شہزادے وہی ہیں۔ یہ میرے دوستوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے حضرت عمر فاروق کی محبت ہے، اور اہل بیت کی حضرت عمر فاروق سے محبت۔ اس پر آخری بات سنا کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق جس وقت شہید ہو گئے، آپ کا جسم پاک پڑا ہوا تھا، ابھی جنازہ نہیں ہوا تھا، اس وقت لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عبداللہ بن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس بات کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا اور زبان سے الفاظ کیا نکالے؟ زبان سے الفاظ یہ نکلے، بولنے والے مولا علی تھے۔ کون تھے جی؟ کون تھے؟ مولا علی۔ اور زبان سے الفاظ کیا نکال رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کو میں نمونہ سمجھتا تھا کہ اس جیسی نیکیاں لے کر میں اپنے اللہ کے دربار میں جاؤں، وہ بندہ آج دنیا سے چلا گیا ہے۔ یعنی مولا علی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کی نیکیوں کو اپنے لیے نمونہ سمجھتا تھا، ان جیسا نامہ اعمال میں لے کر دنیا سے جاؤں۔ تو یہ اہل بیت کی حضرت عمر فاروق کے ساتھ محبت ہے، حضرت عمر فاروق کی اہل بیت کے ساتھ، وہی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت اور صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ ان کے خلاف جو بندے غلط باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی اصل میں خطا ہو سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے بڑا پیار کرنے والے ہیں۔